نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظیم۔ حمد و صلات کے بعد آج کی منعقدہ مجلس تربیت اولاد کے عنوان سے نسبت رکھتی ہے۔ میں اور آپ احباب اس خوبصورت نشست میں شامل ہیں۔ بارگاہ ربوبیت میں بصمیم قلب دعا ہے اللہ تعالیٰ قابل عمل باتوں پہ توفیق عمل بھی عطا فرمائے۔ دوستان عزیز، اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر ان لوگوں سے جا کے پوچھیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے محروم رکھا ہے، جن کے پاس اولاد کی نعمت نہیں ہے۔ ان کی سسکیاں، ان کی آہیں، ان کی راتوں کے وقت اٹھ اٹھ کے دعائیں کبھی کوئی جا کے سنے، کبھی ان کے پاس بیٹھ کے دیکھیں کہ وہ اندر سے کتنے ٹوٹے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا کی ہے تو پھر اس کی قدر بھی کرنی چاہیے۔ قدر اس صورت میں کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے تاکہ معاشرے کو آپ اچھے افراد مہیا کر سکے۔ اس وقت معاشرے کا بگاڑ، اس کی زبوں حالی کسی سے مخفی نہیں ہے، آپ بھی جانتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جب آپ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر کے جائیں گے تو آپ فقط اپنے لیے نہیں بلکہ ایک معاشرے کے لیے ایک خوبصورت فرد کو تشکیل دے کے جا رہے ہیں، کیونکہ فرد سے افراد اور افراد سے معاشرہ بنتا ہے۔ تو اپنی اولاد کی اچھی تربیت یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ اور اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ایک خوبصورت معاشرہ بنے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور غلامی والا معاشرہ بنے، تو پھر ہمیں اپنی اولادوں کی اچھی تربیت کرنی ہوگی۔ کتاب رحمت صحیفہ نور میں اولاد کی تربیت کے متعلق بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ پارہ نمبر 28 ہے، سورہ تحریم کی آیت نمبر 6۔ بارگاہ ربوبیت سے یہ خوبصورت سندیسہ اللہ نے اپنے لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ وہ کیا خوبصورت لفظ ہیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی اور اپنی اولادوں کو بھی، اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، جہنم کی وہ والی آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ تو یاد رکھیں، اپنی اولادوں کو اور خود کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تشریف فرما تھے۔ در منصور کے اندر ہے، علامہ سیوطی نے لکھا، فرماتے ہیں جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے آگے آیا مقدسہ تلاوت کی گئی تو صحابہ کرام جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، ہم کس طرح خود کو اور اپنی اولادوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو ان چیزوں سے روکو جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے رکنے کا حکم دیا ہے، اور ان چیزوں کو اپنا محبوب بناؤ جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول نے اپنا محبوب بنایا ہے۔ جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول نے پسند کیا ہے ان چیزوں کو تم بھی پسند کرو اور اپنی اولادوں کو بھی اس کی تلقین کرو، اور جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے ان چیزوں سے خود بھی روکو اور اپنی اولادوں کو بھی روکو۔ آج ہم لوگ بری و ذمہ ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ابھی بچے چھوٹے ہیں، بڑے ہوں گے تو پھر سیکھ جائیں گے۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے، جوانی کی عمر میں جائیں گے، خود دھکے لگیں گے تو سیکھ جائیں گے۔ یاد رکھنا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر فرد کے اوپر ایک ذمہ داری عائد کی ہے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سب نگران ہو اور تم سب میں سے ہر ایک کو اس کے ماتحت بندوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فرمایا کہ بادشاہ نگران ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا۔ اسی طریقے سے فرمایا آدمی اپنے اہل و عیال کے اوپر نگران ہے اور اس سے اپنے اہل و عیال کے بارے میں پوچھا جائے گا، اولاد کے بارے میں سوال ہوگا، اس کے اپنے گھر کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو اسی طریقے سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت کے اوپر ایک ذمہ داری عائد کی۔ کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا، عورت اپنے خاوند کے گھر کی اور اس کی اولاد کی نگران ہے، اور اس سے بھی قیامت کے دن اس سے سوال کیا جائے گا کہ اس نے اپنے خاوند کے گھر کی اور اس کی اولاد کی کتنی نگرانی کی اور کس قدر ان کی اچھی تربیت کی۔ اپنی اولادوں کی اچھی تربیت کرے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اولاد کی تربیت کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اپنی اولادوں کی اچھی تربیت کرو وگرنہ وہ جہنم کا ایندھن بن جائیں گی۔ اور یاد رکھنا، نیک اولاد
انسان کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر کے جاؤ گے تو وہی اولاد آپ کی بخشش کا ذریعہ بنے گی، لیکن اگر آپ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر کے نہیں جاؤ گے تو وہی اولاد آپ کو دنیا اور آخرت میں نقصان پہنچائے گی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی اولادوں کی اچھی تربیت کرو۔ اولاد کی تربیت کی اہمیت، ہم لوگ اپنی اولادوں کی اچھی تربیت نہیں کرتے اور دوش دیتے ہیں کہ معاشرہ ہی ایسا ہے، بگاڑ بن گیا، ہم دوسرے کے اوپر اس کی وہ ذمہ داری عائد کر دیتے ہیں۔ ہمیں خود کوشش کرنی ہوگی ماں باپ کو کہ اپنی اولاد کی تربیت کرے، کیونکہ سب سے پہلی درس گاہ ماں کی گود ہوتی ہے بچے کے لیے، اور اگر وہ وہیں سے نہیں سیکھے گا تو پھر وہ ساری زندگی کبھی بھی کامیاب فرد نہیں بن سکتا۔ اپنی اولادوں کو خود ان کی اچھی تربیت کرو، ان کو اچھے طریقے سے رہنا سہنا سکھاؤ۔ آج کے دور میں ماں کہتی ہے اس کی تربیت باپ کرے گا، باپ کہتا ہے اس کی تربیت ماں کرے گی۔ یہ دونوں ساری زندگی اپنی اولاد کی تربیت کر نہیں پاتے، کیونکہ یہ ذمہ داری ایک دوسرے پہ عائد کرتے رہتے ہیں، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بچے کی تربیت نہیں ہوتی، اور پھر وہی بچہ جب جوان ہوتا ہے تو معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ اپنی اولاد کی والدین خود تربیت کریں۔ اگر آپ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو معاشرے کی یہ تند و تیز ہوائیں اور شیطانی اور نفسانی خواہشات ان کو صحرائے اسیاں میں دھکیل دیں گی، اور وہ عمر عزیز کے 4 دن آخرت بنانے کی بجائے دنیا جمع کرنے میں لگا دیں گے، اور کف افسوس ملتے ہوئے وہ قبر کی آغوش میں جا کے سو جائیں گے۔ یاد رکھنا، ہم کہتے ہیں کہ معاشرہ جو ہے وہ بگاڑ والا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشرے کے افراد اچھے نہیں۔ بھائی معاشرے کے دیگر افراد اچھے نہیں، آپ کتنے اچھے ہیں، آپ کی اولاد کتنی اچھی ہے، آپ نے ان کی کتنی تربیت کی۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، فرد سے افراد اور افراد سے معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ اگر آپ اپنی اولاد، ایک فرد کی آپ اچھے طریقے سے تربیت کریں تو یقین مانے وہ آگے جب وہ پودا تناور درخت بنے گا تو اس سے کتنے لوگ پھل کھائیں گے اور کتنے لوگوں کو اس کا فیض اور نور میسر آئے گا۔ لیکن ہم خود ہی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اپنی اولاد کی تربیت سے، تو پھر کس طرح اچھا معاشرہ تشکیل پائے گا؟ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، کیونکہ اگر ایک فرد کی اچھی تربیت نہیں ہوگی تو وہ معاشرے کو کبھی بھی اچھا نہیں بنا سکتا، وہ معاشرے کی کبھی بھی تربیت نہیں کر سکتا۔ معاشرے کی اگر تربیت آپ چاہتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں۔ جو شخص خود شراب کا عادی ہو وہ کسی کو نیکی کی دعوت نہیں دے سکتا، جو شخص خود گڑھوں میں جانے کا عادی ہو وہ کسی کو صراط مستقیم پہ نہیں لا سکتا، جو پستیوں کا مسافر ہو بلندیوں کی دعوت کسی کو نہیں دے سکتا۔ تو اس لیے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں اور اسلامی ماحول میں تربیت کریں۔ آپ کی اولاد آپ کے جگر کا ٹکڑا ہے، آپ کی آنکھوں کا نور ہے، لیکن اس کے پہلے آپ کی اولاد اپنے رب کا بندہ ہے، نبی پاک کا غلام ہے، معاشرے کا فرد ہے۔ اگر آپ اپنی اولاد کو اپنے رب کی بندگی، حضور کی غلامی اور معاشرے کے اندر اس کا کیا کردار ہے یہ چیزیں نہیں سکھائیں گے تو آپ کبھی بھی اپنی اولاد کو اپنا مطیع و فرما بردار نہیں بنا سکتے، کیونکہ دین اسلام ہے جو آپ کی اولاد کو آپ کے سامنے جھکنے کی تلقین کرتا ہے۔ آپ اپنی اولاد کی اچھی تربیت نہیں کریں گے، آپ اپنی اولاد کو اچھے طریقے سے دین کی تعلیم نہیں سکھائیں گے، ان کی اچھی تربیت نہیں کریں گے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی اولاد بوڑھے جب آپ ہو جائیں گے تو آپ کے سامنے جھک کے آپ کی خدمت میں پیش ہوگی؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ سمرقند کے ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک شخص آیا تو اس نے آ کے کہا، حضرت میرے بیٹے نے مجھے مارا ہے۔ تو آپ نے کہا، اچھا بیٹے بھی باپ کو مارتے؟ کہا ہاں حضرت میرے بیٹے نے مجھے مارا ہے۔ کہا کیوں مارا ہے؟ کہا اس لیے آج صبح کے وقت میں کچھ کام کر رہا تھا اور وہ کام اس کے مزاج کے خلاف تھا، تو اس نے مجھے زدوکوب کیا، مارا، حالانکہ میں اس کے باپ تھا۔ تو وہ بزرگ بڑے زیرک اور دانا تھے، انہوں نے کہا اچھا کیوں تیرے بیٹے نے تجھے مارا؟ تو نے اپنے بیٹے کی اچھی تربیت کی، اس کو اچھی تعلیم دلوائی، اس کو قرآن کی تعلیم دلوائی؟ اس نے کہا نہیں حضرت میں کچھ بھی نہیں کروا سکا۔ تو ان بزرگوں نے کہا اگر تو اسے قرآن نہیں پڑھا سکا تو پھر تو کیا سمجھتا ہے وہ تیرا بیٹا تجھے جھک کے سلام کرے گا؟ فرمایا نہیں اس نے مارا ہے تو تجھے ٹھیک مارا ہے، اگر تو اپنے بچے کی اچھی تربیت کرتا، اسے قرآن کی تعلیم دیتا تو وہ بالوالدین احسانا کا تقاضا وہ پورا کرتا، اف ولا تنہرہما کا فریضہ وہ پورا کرتا، وہ کبھی بھی تیرے اوپر ہاتھ نہ اٹھاتا، کبھی تجھے مارتا نہ۔ تو آج معاشرے کے اندر جو والدین یہ گلہ کرتے ہیں کہ ہماری اولاد نافرمان ہے، ہماری اولاد ہمارے سامنے بدتمیزی کرتی ہے، آواز کو بلند کرتی ہے، ہماری اولاد ہمیں تکلیف دیتی ہے، ہاتھ اٹھاتی ہے، ان والدین کو دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے اپنی اولادوں کی تربیت کہاں تک کی
اور کس طریقے سے کی؟ اللہ اکبر۔ کتاب رحمت میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی اور اپنی اولادوں کو بھی، اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنی اولاد کی تربیت کس طرح کریں؟ تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولادوں کو دین سکھاؤ، اپنی اولادوں کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، تو کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی اولادیں آپ کی نافرمان ہوں گی۔ اور یہ آخری بات میں کرتا ہوں اور یہ دستک دے رہا ہوں آپ کے قلوب کے اوپر۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ رب کا پیغام ہے، سب سے پہلے انسان خود کو بچائے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم نیک کام نہ کریں لیکن ہماری اولاد نیک ہو، ہم قرآن نہ پڑھیں لیکن اولاد قرآن پڑھے، ہم جھوٹ بولے لیکن اولاد سچ بولے، تو ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ پہلے خود جب آپ عامل ہوں گے، خود جب آپ علم والے ہوں گے، علم کے اوپر عمل کرنے والے ہوں گے، تو آپ کی اولاد کبھی بھی نافرمان نہیں ہوگی۔ یہ قول و فعل کا تضاد جو ہے یہ اولاد کے ذہن میں خلش پیدا کرتا ہے۔ اولاد کہتی ہے کہ میرا باپ مجھے کہتا ہے کہ جناب دروازے پہ آنے والے بندے کو کہہ دو کہ میرے ابا جی گھر نہیں، وہ خود جھوٹ بول رہا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ میں سچ بولوں۔ میرا باپ خود تو شراب پیتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ میں نیک راستے پہ چلوں۔ میرا باپ خود تو سویا رہتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ میں نمازی بن جاؤں۔ میرا باپ خود تو قرآن کھولتا نہیں اور مجھے کہتا ہے کہ میں روزانہ قرآن کا ایک پارہ تلاوت کروں۔ تو اولاد کے ذہن میں یہ خدشات ہوتے ہیں اور وہ کبھی بھی صراط مستقیم پہ نہیں آتے۔ تو اولاد کی اچھی تربیت کرنے کے لیے والدین کو بھی عمل والا ہونا ہوگا۔ جو والدین خود عمل والے ہوتے ہیں ان کی، تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور اس سے قیامت کے دن اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بادشاہ ایک ریاست کا نگران ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آدمی اپنے اہل و عیال کے اوپر نگران ہے، اس سے اس کے اہل و عیال، اس کے بیوی بچوں، اس کے ماں باپ بہن بھائی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور عورت آدمی کے گھر اور اس کی اولاد کے اوپر نگران ہے اور اس سے اس کی اولاد اور اس کے آدمی کے گھر کی اشیاء کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو ہر شخص ذمہ دار بنے، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے، دین اسلام کے پیرائے میں کرے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوایا